کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار۔ السلام علیکم ویورز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دوستوں کے سوالات تھے کمنٹس میں، انہوں نے جب میری ویڈیو دیکھی معرفت کی تلاش کے بارے میں کہ معرفت کیا ہے، وسیلہ کیا ہے، تو ان کو شوق اور تجسس ہوا۔ تو ایک تو یہ سوال تھا کہ ہم سے کون سی روحانیت کا تعلق ہے، اور دوسرے کچھ دوستوں کو، کچھ بھائیوں کو، کچھ بہنوں کو یہ وہم تھا کہ ان کے اوپر سحر و جادو ہے، جبکہ ان کے اوپر سحر و جادو نہیں تھا۔ ان کے معاملات جو تھے سارے ڈسٹرب ہو گئے تھے، ان کے کاروبار، ان کے سارے جو نظام زندگی ہے وہ درم برم ہو گئے تھے۔ تو ایک اتفاقی بات ہے کہ ہر ایک کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید کسی نے سحر و جادو کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ سحر و جادو کیا ہے اور قدرتی جو ہے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ یوٹیوب پہ بہت سارے چینلز ہیں، میں تو ابھی سمجھو کہ نیا ہوں، میرا چینل مونیٹائز بھی نہیں ہے۔ آج تک کسی نے بھی جسارت نہیں کی تھی کہ وہ اس چیز کو لکھ سکیں کہ قدرتی بندش کیا ہے۔ اور اسی طرح جیسے نقش مثلث کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ان کی جو عنصری چالیں تھیں، آتش، باد، آب، خاک، وہ کیسے ہیں، وہ بھی آج تک جو تھے، وہ جتنے بھی نقوش تھے ان کی چالیں وہ کاپی ٹو کاپی کرتے آئے تھے، ان کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ نہیں تھی۔ تو اسی طرح میں نے سب سے پہلے کچھ کلپس اس طرح کی بنائی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قدرتی بندش کیا ہوتی ہے۔ قدرتی بندش جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے۔ چاہے جو ہے مسائل جو ہیں وہ سحر و جادو نہیں ہوتے، اور اکثر کر کے جو ہے وہ سیاروں کی جو الٹا ہونا ہے یا سیاروں کی رجعت یا کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے مثال ہیں، آپ لوگ اس کو سمجھیں کہ بیمار ہونا یا زوجین کے اختلافات، گھریلو اختلافات، یہ سب ہمیشہ سے سحر و جادو نہیں ہوتے، بلکہ سیارگان کے الٹے ہونے کی وجہ سے بھی اس کے اثرات سے میاں بیوی میں جھگڑے، اور جب میاں بیوی میں جھگڑے ہوں گے تو خاندانی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ سے ایسے نہیں ہوتا، اکثر کر کے جب وہ بندے عاملوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر سحر و جادو ہے، جبکہ اس وقت سحر و جادو نہیں ہوتا۔ جیسے کہ گزشتہ جو مہینہ تھا
اور اس میں جو تھا زہرا الٹا تھا. اب زہرا الٹا تھا تو بہت سارے لوگوں کے جھگڑے، گھریلو جھگڑے، میاں بیوی سے اختلافات، تو یہ کبھی کمزور یا الٹے ہونے کے اثرات ہوتے ہیں. اور دوسری بات، جب بیمار آدمی ہوتا ہے تو اس میں بھی قدرتی طور پہ کبھی کبھی جو سیارے الٹے ہوتے ہیں تو اس حساب سے آدمی بیمار ہو جاتے ہیں. بہت سارے دوست، بہت سارے بھائی، ان کو یہ وہم ہوتا ہے کہ ان کی جو جنگ ہے، ان کا جو جھگڑا ہے، وہ کسی نے کچھ کیا کرایا ہے. سمجھے؟ او ہمیشہ اس چیز کو آپ سمجھیں. تو اسی طرح اکثر دوست جب زوجین کے اختلافات بتاتے ہیں تو ان کے نام ہی میچ نہیں کرتے. اگر ہم میاں بیوی کے ایک ہی حرف سے نام ہو تو وہ ان کی زندگی جو ہے مشکل ہوتی ہے، اور اگر ان کی اولادوں کے نام بھی ایک ہی حرف سے ہوں تو بھی ان سے معاملات صحیح نہیں ہوتے. یعنی اگر آپ کے اولاد کے نام بھی آپ سے میچ نہیں ہیں تو بھی آپ لوگوں کو مسائل درپیش رہیں گے، یعنی وہ بیرا روی کا شکار ہوں گے، یا آپ لوگوں کے ساتھ ان کا جو سلوک ہوگا وہ اچھا نہیں رہے گا. اسی طرح جب میاں بیوی کا جب رشتہ ہوتا ہے تو رشتہ کرنے سے پہلے جو ہے ناموں کو میچ کیا جانا چاہیے. یہ دراصل علم جفر یا علم نجوم، یہ جو روحانی علوم ہیں، یہ بادشاہ لوگ جو تھے پرانے دور میں، سلاطین جو تھے، وہ اپنے استعمال میں لاتے تھے اور عام لوگوں کو ان کا پتہ نہیں ہوتا تھا. آج کل تو سوشل میڈیا تیز ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنا جو جب بھی رشتہ کریں تو رشتہ کرنے سے پہلے کوشش کر کے اس طرح سے کریں کہ ان کے جو رشتے ہیں وہ نام میچ ہو. تو کوشش کر کے نام کو میچ کر کے پھر جو ہے آپ شادی کریں. اور اگر آپ کے نام میچ نہیں ہیں اور وہ آپ کے جو ہے اختلافات کا باعث ہیں تو میری گزارش ہے تمام عاملین سے بھی، جن کے پاس لوگ آتے ہیں مختلف معاملات کو حل کرنے کے لیے، کہ وہ دیکھیں کہ جو زوجین ہیں یعنی میاں اور بیوی، ان کے درمیان ان کے نام میچ ہیں یا نہیں ہیں. اگر میچ نہیں ہے تو پھر اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا نام جو ہے وہ آپ تبدیل کر دیں. اگر ناموں میں اختلاف ہو تو پھر ناموں کو کسی ایک کا نام تبدیل کر دیں. اور اگر سیارگان الٹے ہوں، ان کی کمزوری ہو، تو پھر سیاروں کے جو صدقات ہیں وہ دلا دیں تو ان سے معاملات درست ہو جاتے ہیں. لیکن اگر سیارگان بھی سیدھے ہوں اور نام بھی درست ہوں تو پھر آپ اس صورت میں سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو سحر و جادو کی لپیٹ میں ہے، اور سحر و جادو کی لپیٹ میں ہونے کی وجہ سے پھر آپ ان کا جو ہے سحر و جادو کا علاج کریں. ہر چیز کو آپ سحر و جادو نہیں سمجھیں، اور جو سحر و جادو ہے اس کا علاج جو ہے وہ بھی آپ اپنی طرف سے کوشش کر کے اسماء الہی جو ہیں ان سے کریں تاکہ ان کو جلد شفا ہو اور فائدہ حاصل ہو. کیونکہ اگر آپ سحر و جادو میں دوسرے طریقے کریں گے تو پھر وہ آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ گند کو صاف کرنے کے لیے صابن کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح جو میل ہوتی ہے، جو
کچرا ہوتا ہے سحر و جادو کا، جس سے آدمی متاثر ہوتا ہے، تو اس کو صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء کا نور جو ہوتا ہے اس سے دھویا جاتا ہے۔ اس کے دھونے سے جو ہے ان کو شفاء کلی حاصل ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔